صلى الله عليك على محمد على نبي على حبيب صلى الله. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ جو یقیناً ایک دلچسپ موضوع بھی ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا اللہ کے نور کو مکمل کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. اگر یہ بات ذہن میں رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ میں آتی ہے، اور اگر یہ بات پیش نظر نہ رہے تو سیرت النبی کے مختلف حصوں کے درمیان کوئی جوڑ نظر نہیں آتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گول اورینٹڈ تھی. اگر وہ گول سامنے ہو تو وہ اورینٹیشن بھی سمجھ میں آتی ہے، اور اگر گول سامنے نہ ہو تو یہ منفرد واقعات ہے، کبھی ایسا ہو گیا، کبھی ایسا ہو گیا، کبھی ایسا ہو گیا، کبھی ایسا ہو گیا، ان کے درمیان آپ کو کچھ جوڑ نظر نہیں آتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے. جب آپ کے تایا ابو لہب نے خاندان کی سربراہی سنبھالنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکالا، تب آپ کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنا ممکن نہ تھا. آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. واپس آئے تو ایک مشرک کی پناہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکے. اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اثر نو آپ کو ری ایشور کیا کہ گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں. اور اسی سال حج میں مدینے سے آئے ہوئے 5 افراد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی، انہیں تعارف کروایا، وہ اسلام لے آئے، ایمان قبول کر لیا. اگلے سال 12 افراد آئے، پھر 75 افراد آئے، آپ کو دعوت ملی، آپ نے قبول فرمائی. آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے. پہلے 6 ماہ میں آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی، مواخات قائم کی اور میثاق مدینہ کا اہتمام فرمایا. گویا انٹرنلی مدینہ منورہ کنسالیڈیٹ ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے باہر قدم نکالا اور 8 مسلح مہمیں روانہ فرمائیں آپ نے، اور قریش کو اپنی پریزنس کا احساس دلایا، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر واقع ہوا. ہم پچھلی دفعہ تفصیل سے غزوہ بدر کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہم غزوہ احد کا مطالعہ کریں گے. لیکن مجھے خیال آیا کہ یہ موٹی موٹی جنگیں تو آپ نے پڑھ بھی رکھی ہیں، سن بھی رکھی ہیں، تو تھوڑا سا میں تفصیل سے جا کر غزوہ احد کے سے کچھ پہلے کے حالات بھی آپ کے سامنے شیئر کروں، آپ کے ساتھ شیئر کروں. جب غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فیصلہ کن فتح اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوئی اور پورے عرب میں آپ کا روب بیٹھ گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی ایک بہت ہائی بوسٹ ملا مورال کا. لیکن قریش غم و غصے کی آگ سے بھرے ہوئے تھے.
ادھر مدینے میں رہنے والی جو یہودی قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تو کر بیٹھے تھے، لیکن پچھتا رہے تھے. جسے میں نے کہا تھا کہ انہیں سب سے بڑا بلنڈر جو ان سے ہوا تھا وہ یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر کے انہیں گویا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ شہر کا بنا بیٹھے کہ کوئی بھی ایشو ہوگا تو اس میں فائنل فیصلہ ان کا ہوگا. یہودیوں کا ایک بڑا سردار وہ باقاعدہ مکہ مکرمہ گیا اور قریش کو جا کر ہمت بدھائی کہ کوئی بات نہیں، تم اگر غزوہ بدر میں ہار گئے ہو تو پھر ایک دفعہ تم آؤ اور پھر ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ بہت ہی شرارتی آدمی تھا، شاعر تھا. اسی طرح وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف طنزیہ اشعار کہتا تھا، حجب کہتا تھا. وہ گیا اور ان کے ساتھ بڑے پکے معاہدے کر کے آیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے پھر ایک صحابی نے جا کر اس کو باقاعدہ قتل کیا. اس کے محل میں جا کر، بہت بڑا گھر تھا اس کا، کوئی خاص وہ بھی ایک داستان ہے. اگر سیرت کی کتاب آپ کوئی اٹھائیں گے، اس میں کوئی تفصیل ہو تو آپ کو بڑی دلچسپ تفصیل اس کی ملے گی، لیکن اب یہاں ممکن نہیں ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے واقعات کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے بیان کروں. مکہ مکرمہ میں وہ بڑے بڑے سردار تو سب مر گئے. ابو سفیان اور ابو لہب یہ دونوں غزوہ بدر میں نہیں تھے، بڑے سرداروں میں سے. ابو سفیان اس میں نہیں تھا، وہ تو اس قافلے کو لیڈ کر رہا تھا کہ جو شام کی طرف گیا تھا اور واپس پہنچ گیا مکہ مکرمہ. اور ابو لہب نے بیماری کا بہانہ بنایا تھا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا. اس نے اپنی جگہ پر ایک کرائے کا آدمی ایک یا دو بھیجے تھے کہ یہ میری طرف سے لڑیں گے. اصل میں کیا تھا؟ بزدل انسان تھا، بخیل تھا، بزدل تھا. 3 افراد مکہ مکرمہ میں، ابو لہب، ابو سفیان اور صفوان نامی ایک شخص تھا. ان تینوں نے مل کر یہ طے کیا کہ ہم خاتمہ کریں گے محمد کا اور مسلمانوں کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے بالکل خفیہ انہوں نے ایک سکیم بنائی اور ایک آدمی کو ہائر کیا انہوں نے، مکہ مکرمہ کا ایک شخص جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے، اور اس کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھیجا کہ تم جاؤ اور چپکے سے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ کام تمام کر کے آ جاؤ. وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ محمد کہاں رہتے ہیں؟ ان کا وہ گھر ہے. اور وہ حیران رہ گیا دیکھ کر کہ کوئی پہرا، کوئی کچھ باقاعدہ ہٹو بچو کچھ نام کی چیز نہیں تھی. وہ اندر داخل ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک خود اپنے ہاتھ سے دھو رہے تھے. بڑا حیران ہوا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ یہ اپنے ہاتھ سے چادر دھو رہے ہیں، تو آپ کے تو خادموں کی ایک فوج ہونی چاہیے کہ جو آپ کی خدمت کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس غلاموں اور کنیزوں کی کوئی فوج نہیں ہے، اور میں اپنے ہاتھ سے اپنی چادر دھونے میں کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتا. اور آپ اس کی طرف مخاطب ہوئے اور آپ نے اس سے کہا کہ تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ جی. اس نے کہا جی میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ تم نے مجھ سے کوئی بات کرنی ہے. تو ایک دم وہ کہنے لگا کہ یہ بات مجھے ابو لہب، ابو سفیان اور صفوان کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں تھی. آپ کو جو یہ خبر ہو گئی ہے کہ میں آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی ہے، لہذا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. بہت مایوس ہوا. وہ واپس جب مکہ مکرمہ گیا تو مکہ مکرمہ سے باہر ہی ایک جگہ تھی جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ باہر سے آئے ہوئے وفود سے ملاقات کرنے کے لیے، باہر سے آئے ہوئے مہمانوں سے ملنے کے لیے، یعنی ایک بڑا سا انکلوجر تھا کہ وہاں پر لوگ آ کے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے. یعنی جیسے کوئی یوں سمجھے کہ مکے والوں کی اجتماعی بیٹھک تھی، ڈیرا تھا اجتماعی جہاں پر سارے معاملات ہوتے تھے. جب یہ ادھر آیا ہوا تھا مدینہ تو اس وقت پیچھے سے
ایک شخص وہاں آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ بدر کی جنگ میں اوپر سے فرشتے نازل ہو رہے تھے اور رنگ برنگے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور رنگ برنگے ان کے سر کے اوپر خول تھے، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تو لوگ بڑی توجہ سے، مکے کے لوگ ان کی باتیں سن رہے تھے کہ اچھا۔ بیچ میں آیا ابو لہب، اس نے کہا کہ تم بکواس کر رہے ہو، کوئی فرشتے وغیرہ نازل نہیں ہوئے۔ تو وہاں جو آڈینس تھی اس کی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور کچھ ابو لہب کے ساتھ ہوئے کہ نہیں نہیں ابو لہب ٹھیک کہہ رہا ہے کہ تم خام خواہ باتیں بنا رہے ہو اور ہمارا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے مدد آ رہی ہے، کوئی مدد وغیرہ نہیں آئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنی جو عظیمت تم لوگوں نے اٹھائی ہے کہ 1000 کا لشکر جو ہے وہ 3 سے 13 سے پٹا ہے، ایسے تھوڑا پٹ گیا ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی کوئی نہیں تھے، ہم ہتھیاروں سے مسلح بھی تھے، تو یہ بات جب ٹھیک کہہ رہا ہے واقعی ایسا ہوا ہوگا۔ تو یوں پہلے تو تکار ہوئی اور پھر ہاتھا پائی پہ نوبت آ گئی، اور اس ہاتھا پائی میں ابو لہب جو ہے وہ بری طرح زخمی ہو گیا، اور اس کو پھر اٹھا کر جا کر گھر بستر پر ڈالا، اور پھر چند ہی دنوں کے بعد وہ اسی بیماری کے اندر مر گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ طاعون کا مرض اس کو لاحق تھا جس کی وجہ سے مرا تھا، اور پھر دونوں کو کمبینیشن یہ ہے کہ اولاً تو اس کو یہ چوٹیں آئیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو گیا اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر چونکہ اس کو طاعون کا مرض تھا تو اس کے قریب بھی کوئی نہیں گیا، تو اس کے گھر والوں نے یعنی کرائے کے بندے ہائر کر کے اور ان سے کہا تھا کہ اس کی لاش کو کھینچ کے باہر لے جاؤ اور مکے سے باہر کہیں دور جا کر اس کو مٹی میں دبا دو۔ یہ تو اس کا حشر ہو گیا، ابو لہب تو ختم ہو گیا۔ ادھر ابو سفیان یعنی اسی اسکیم کے تحت آیا یہاں مکہ مکرمہ، تو یہ جو ساز بات چل رہی تھی یہودی قبائل کی، اس کے سلسلے میں اب وہ ایک قدم اٹھایا اس نے، وہ 400 آدمیوں کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف آیا جنگ کرنے کی نیت سے، اور مدینے سے باہر ہی ایک مقام پر اس نے فوج کو کھڑا کیا اور چند آدمیوں کو لے کر وہ مدینہ منورہ کے اندر آیا، اور آ کر یہودیوں کے سردار جو قبیلہ تھا ان کا بنو قینقاع، ان کے سردار سے آ کر اس نے گفتگو کی۔ پہلے تو اس نے بڑی زوردار دعوت کی اور پھر کھلایا پلایا اور مشروبات سے خدمت کی ان کی، اور اس کے بعد کھانے کے بعد ابو سفیان نے اپنا مدعا بیان کیا کہ وہ جو تم لوگ ری ایشور کر کے آئے تھے کہ تم مدد کرو گے، تو میں 400 افراد کو لے کے آیا ہوں اور اب تم ہمارا ساتھ دو، اور وہ جو ہمارے درمیان بات طے ہوئی تھی کہ تم محمد اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ہماری مدد کرو گے تو کم آ۔ بنو قینقاع کے سردار نے کہا کہ بالکل ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے اور ہم اس وعدے سے پھرے نہیں ہیں، لیکن تم یہ اچانک آ گئے ہو، ابھی تو میں نے اپنے لوگوں کو اس کے لیے ذہناً تیار بھی نہیں کیا، میں نے راہ ہموار نہیں کی، تو کچھ ٹھہرو، گیو می سم ٹائم کہ میں اپنے ساتھیوں کو ذرا کانفیڈنس میں لوں اور ان کو پوری طرح تیار کروں، تو پھر میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو ابو سفیان جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی کیا کہنا چاہیے کہ چھٹ پٹایا، اور جاتے ہوئے غصے میں مسلمانوں کے ہاں سے کچھ جو کی بوریاں جو تھیں وہ اٹھا لی اور لے کر چلا۔ مسلمانوں کو معلوم ہوا، انہوں نے پیچھا کیا، تو جب پیچھا کیا تو تیز بھاگنے کے لیے انہوں نے اپنے اونٹوں اور اپنے گھوڑوں سے وہ بوریاں جو ہیں وہ بھی نیچے پھینک دیں، اور وہ گویا مسلمانوں نے ریکور کر لی۔ تو اس دفعہ یہ اٹیمپٹ کامیاب نہیں ہوا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ان کے سرداروں کا مکے جانا وہ بھی ان کے علم میں آ رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے یہودی سردار کے پاس، بنو قینقاع کے سردار کے پاس، اور اس سے جا کر کہا، یہ وعدہ یاد دلایا میثاق مدینہ کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ ہے تمہارا کہ جب کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو تم اس کی مدد نہیں کرو گے بلکہ سب لوگ مل کر دفاع کریں گے، اور تم جا کر یہ جو ساز باز کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے۔ تو اس نے بہت ہی گستاخانہ رویہ اختیار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم بدر کی بھول میں نہ رہنا، وہ تمہارا اپنے لوگوں سے واسطہ پڑا تھا جو اجاڑ ہیں اور یعنی غیر مہذب لوگ ہیں، انہیں کیا پتا جنگ کیا ہوتی ہے، ہم سے پالا پڑے گا تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے تمہارے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل کا ثبوت دیا
اور وہاں پر آپ نے ان ریئیکشن کوئی ریئیکٹو انداز اختیار نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا کہ نمبر 1 تمہیں ہماری مدد کرنی چاہیے، یا کم سے کم اگر مکے والے حملہ آور ہوں ہم پر تو کم سے کم تمہیں نیوٹرل رہنا چاہیے، اگر تم ہماری مدد نہیں کرتے تو ان کی بھی مدد نہیں کرو تم، یہ تم پابند ہو اس معاہدے کے۔ اس نے اس پر بھی ہاں نہیں کی، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھیں گے تمہارا طرز عمل، اگر تمہارا طرز عمل ہمارے ساتھ مثبت ہوا تو پھر ہم ان کی مدد کرنے سے باز رہیں گے، ورنہ ہم پھر فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیگیٹو جواب دیا آپ کی اس وارننگ پر کہ تم پر ذمہ داری ہے اس کو پورا کرو۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو بنو قینقاع قبیلہ تھا یہ سونار تھے اور برتن بنانے کا کام کرتے تھے۔ ایک مسلمان خاتون ان کے بازار میں گئی اور ایک اس کے پاس کوئی برتن تھا، اس نے وہ برتن بیچا اور سونار کے پاس جا کر اس نے آرڈر دیا کہ میرے لیے فلاں زیور جو ہے وہ بنا دو۔ تو وہ جس جگہ بیٹھی ہوئی تھی اس جگہ اس کے پیچھے جو سونار کے جو دکاندار تھا اس نے اس کو تیبند کو، یا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ماضی قریب تک بھی ہماری دیہات کی عورتیں تیبند ہی باندھا کرتی تھی، شلوار کا کوئی تصور جو ہے وہ نہیں تھا عورتوں کے اندر خاص طور پر۔ تو اس نے تیبند باندھا ہوا تھا اور اس نے کہیں اس کا تیبند جو ہے وہ کہیں پر پیچھے سے اس کی گرہ لگا دی یا کسی جگہ ٹانگ دیا۔ جب وہ عورت اپنی جگہ سے اٹھی تو اس کا تیبند کھل گیا اور وہ اس کا سطر کھل گیا اس کی وجہ سے، اور جو لوگ بھی وہاں موجود تھے انہوں نے کہکا لگا دیا۔ ایک مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا، اس کی غیرت جاگی اور اس نے اس دکاندار کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور دیت کا مطالبہ کیا کہ وہ جو تمہارے آدمی نے تو بہرحال ایک حرکت کی تھی، اس کے جواب میں اس کو قتل کیا تھا اس نے، لیکن تم لوگوں نے جو ہمارا مسلمان مارا ہے اس کا خون بہا ادا کرو۔ انہوں نے کہا تم بھولے ہوئے کسی اور کے میں چاہو تم روشن ہو جاؤ کہ ہمارے ساتھ واسطہ پڑے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم جا کر محاصرہ کر لو بنو قینقاع کا۔ اب بنو قینقاع کے لوگ جو تھے یہ قلعہ بند ہو گئے، یعنی ان کا کیونکہ اسلحہ تھا ان کے پاس، یہ دھاتوں ہی کا کام کرتے تھے، ان کے پاس بے شمار اسلحہ تھا اور سب سے زیادہ جنگجو قبیلہ یہی تھا۔ یہ قلعہ بند ہو گئے، ان کے گھر جو تھے وہ قلعوں کی مانند تھے سب کے، ان کے اندر یہ جا کے انہوں نے حفاظت اختیار کر لی اور امید لگانے لگے اب یہ کہ قریش ہماری مدد کو آئیں گے۔ 15 دن تک اپنے محاصرے کو انہوں نے طول دیا اس امید سے کہ ادھر سے قریش آئیں گے اور پھر مسلمان ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور ہم پیچھے سے مسلمانوں پر بیک سے چھرا گھونپیں گے۔ لیکن قریش نے کہا کہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں، جیسے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیار نہیں، انہوں نے کہا ابھی تیاری نہیں ہے، ہمیں ابھی کچھ وقت لگے گا آنے میں۔ تو 15 دن کے بعد پھر انہوں نے سرنڈر کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اب جب سرنڈر کیا تو اب عبداللہ ابن ابی کا یاد ہے نا، میں نے آپ کو تعارف کروایا تھا کہ وہ خزرجی سردار تھا بہت بڑا، مدینہ منورہ کا سب سے امیر آدمی تھا۔ وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے گستاخی کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کا گریبان تک پکڑا کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، یعنی یہ 3 قبیلے جو تھے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قریظہ بنو اوف کا حلیف تھا، بنو اوس کا، سوری اوف نہیں اوس، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ خزرج کے حلیف تھے، بنو خزرج کے۔ اب یہ خزرجی سردار تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر گستاخی کی اور کہا کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، ان کے ساتھ نرم معاملہ کرنا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت سیانے آدمی تھے، بہت سیانے آدمی تھے، بلا شبہ ہمارا تو اس پر ایمان ہے، لیکن آپ کا ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ سیاںہ سٹیپ ہے، یعنی کب جو ہے وہ سختی دکھانی ہے
کب نرمی دکھانا، یہی ہوتی ہے حکمت. یعنی عام طور پر ہم سے جو حماقتیں ہوتی ہیں زندگی میں کہ دو چیزیں، دو میں چوائس ہوتا ہے اور دونوں ہی کرنے کے کام ہوتے ہیں. لیکن اگر انسان میں حکمت ہو تو انسان رائٹ سٹیپ ایٹ دا رائٹ مومنٹ لیتا ہے، اور اگر انسان بے وقوفی دکھائے تو وہ رائٹ سٹیپ ایٹ دا رانگ مومنٹ لیتا ہے یا رانگ سٹیپ ایٹ دا رائٹ مومنٹ لیتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو آپ پڑھیں گے تو رائٹ سٹیپ ایٹ دا رائٹ مومنٹ. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی ایسا معاملہ یا اپنی عزت کا مسئلہ بنانا کہ اس نے میرا گریبان کو پکڑا ہے اور میرے ساتھ بدتمیزی کیوں کی ہے، جیسے بنو قینقاع کے سردار کے ساتھ گفتگو میں بھی آپ نے تحمل کا ثبوت دیا، یہاں بھی آپ نے تحمل کا ثبوت دیا. اور بنو قینقاع سے کہا کہ تم جو کچھ ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ سوائے ہتھیاروں کے، لیکن اب تم مدینے میں نہیں رہ سکتے. لہذا بنو قینقاع اپنے گھروں کے کیواڑوں، کھڑکیوں، یہاں تک کہ شیطیروں کو بھی اکھاڑ کر لے گئے اپنے اونٹوں کے اوپر ڈال کر. بہرحال اسلحہ وہ لے جا نہیں سکتے تھے لیکن مدینہ بدر کر دیے گئے. تو یہاں 3 میں سے ایک قبیلہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. اچھا، اب آیا مرحلہ غزوہ احد کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے دستور تھا کہ آپ ہر اہم معاملے میں مشورہ فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے جنرل ہاؤس، مسلمانوں کے جنرل ہاؤس سے مشورہ کیا، یعنی مسجد کے اندر آپ نے مشورہ فرمایا کہ اس طرح ایک فوج آ رہی ہے اور بتاؤ پھر کیسے اس کا مقابلہ کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان یہ تھا کہ ہم کیونکہ تعداد میں کم ہیں لہذا ہمیں اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے. اور غالباً آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مرد جو ہیں وہ 10 بدس لڑیں گے اور عورتیں اور بچے اوپر سے پتھر ماریں گے دشمنوں کو. کوئی انسیڈنٹلی عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہی تھی کہ ہمیں اندر رہ کر لڑنا چاہیے، لیکن اس کا آرگومنٹ اور تھا. اس کا آرگومنٹ یہ تھا کہ ہم سنز آف دا سوائل ہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے اندر رہ کر مقابلہ کیا دشمن کا تو ہمیں فتح ملی ہے، اور جب بھی ہم مدینے سے باہر نکلے ہیں تو ہم نے شکست کھائی ہے. لہذا اندر رہ کر ہی لڑنا چاہیے. اور اس کے پیش نظر کیا ہوگا کہ اندر لڑائی ہوگی تو ہم پیچھے سے چھرا گھونپیں گے مسلمانوں کو. لیکن مسلمانوں نے، خاص طور پر نوجوانوں نے اور وہ لوگ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے غیر معمولی جوش و خروش کا مظاہرہ کیا کہ اللہ کے رسول، ہم عورتوں کی طرح گھر میں نہیں بیٹھنا چاہتے، ہم مردوں کی طرح باہر نکل کر لڑیں گے اگرچہ تعداد ہماری کمی کیوں نہ ہو. اور آن ٹاپ آف دیٹ ہمیں تو شہادت چاہیے. یعنی غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ نے بدریین کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے تھے، یہ اتنا بڑا انعام تھا. یعنی جو غلطیاں، خطامیاں، کوتاہیاں، گناہ ہو چکے ہیں وہ بھی معاف، اور آئندہ بھی جو کریں گے وہ بھی معاف. اور پھر اس پر یقین. یعنی یہ بات کہنی بہت آسان ہوتی ہے، جا جو مرضی کر، لیکن جب کوئی بڑا آفینس کرتا ہے تو ہمیں سے ہر شخص جو ہے وہ ریکنسیڈر کرے گا اپنے فیصلے کو. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے تھے، صحابہ کرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ ان کے گناہ معاف ہیں، اگلے بھی پچھلے بھی. اس لیے کہ بعد میں جا کر وہ واقعہ آئے گا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے کا پروگرام بنایا سن 8 ہجری میں اور اس کو سیکریٹ رکھا، تو ایک مسلمان، بدری مسلمان تھے، حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک سیکریٹ لیٹر قریش کے نام لکھ دیا اور ایک عورت کو دے دیا کہ جا کے مکے والوں کو دے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ملی. آپ نے حضرت علی اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ فلاں مقام پر ایک عورت مکے کی طرف سفر کر رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے جو لے آؤ. حضرت علی اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں پہنچے اور اس عورت سے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، دے دو. اس نے کہا لا حول ولا قوت، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا مجھے خبر دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ خبر سچی ہے، شرافت دے دو ورنہ میں تمہاری تلاشی لے کر بھی تم سے خط برآمد کروں گا.
اب جب حضرت علی نے تھریٹ کیا تو پھر اس نے اپنے بالوں کے اندر چٹیاں جو میڈیاں ہوتی ہیں نا ان کے اندر کہیں وہ خط چھپا کر، اوپر سے وہ میڈیاں کی ہوئی تھی کہ اس نے وہ نکال کر خط دے دیا. وہ خط لے کر حضرت علی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں. خط کھولا گیا تو وہ خط تھا حاتم بن ابی بلتہ کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اتنی بڑی اس نے حرکت کی ہے. اب نو بدری ہے. اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر چکا ہے. Who are we to kill him؟ یہ یقین اللہ نے معاف کر دیا ہے، بس اس پر کوئی گناہ ہے ہی نہیں. تو بہرحال وہ حضرات کے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے they were eager کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا یعنی انعام دے کہ ہمارے بھی اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں یا ہمیں شہادت کی موت مل جائے تو اور کیا چاہیے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی باتیں سن کر اندر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ زرہ پہن کر آرمڈ کوٹ پہن کر آپ برآمد ہوئے. جب آپ اندر گئے تو سینئر صحابہ نے جو ینگ مسلم تھے اور جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، جو بڑے پنجابی میں کہہ رہے ہیں ٹپ ٹپ کے گلاں کر رہے سن، ان کو ڈانٹا. تو عقل ہے تمہارے پاس؟ اللہ کے رسول نے مشورہ کیا ہے، تم اپنی رائے دو اور چپ کر جاؤ. دیکھ نہیں دے کہ اللہ کے رسول کا رجحان اندر کی طرف تھا. وائی ور یو اپوزنگ ہم؟ تو وہ حضور واپس تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی نہیں اللہ کے رسول جیسے آپ کی مرضی ہے آپ کریں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ زرہ پہن کر بغیر جنگ کیے زرہ اتار دے، لہذا اب جنگ ہوگی. فیصلہ ہو گیا. اچھا، اب یہ جو لابنگ ہوتی ہے نا یعنی کسی آرگنائزیشن کے اندر جب تک مشورہ ہو رہا ہے اوپن ہوتی ہے بات، لیکن جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے اس فیصلے کے بعد اس کے خلاف کوئی لفظ بولنا، یہ کیا ہے؟ یہ آرگنائزیشن کے بالکل خلاف ہے. کہ جو بھی ذمہ دار ہے یعنی اگر کوئی ڈپارٹمنٹ کا ایشو ہے تو جو بھی مینیجر ہے وہ فیصلہ کر دے، یا اگر پورے ادارے کا ایشو ہے تو جو بھی چیف ایگزیکٹو ہے وہ فیصلہ کر دے، اس کے بعد پھر کسی کو بولنے کا حق نہیں ہوتا. ظاہر ہے عبداللہ ابن ابی نے اس کے خلاف بات بھی بکواس کی ہوگی اور اس کے بعد اس نے پرسنلی بھی رابطے کیے ہوں گے لوگوں سے کہ دیکھو ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، مت ماری گئی ہے ان کی، بدر کے بعد ان کا بالکل ہی دماغ ہی خراب ہو گیا ہے اور یہ اب خودکشی کرنے کے لیے چلے ہیں. ہم تو خودکشی کرنے کو تیار نہیں ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ فرمایا مدینہ منورہ سے میدان احد کی طرف تو 1000 آدمی تھے آپ کے ساتھ. تو راستے میں عبداللہ ابن ابی نے وہ بات پھر دوبارہ کہی کہ بھئی ہم تو خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تمہارا دماغ خراب ہے تو تم جاؤ خودکشی کرو، ہم تو نہیں جائیں گے. 300 آدمی اس کے ساتھ نکل آئے. یعنی میں نے کیا درمیان میں تھوڑی سی وضاحت کے اس نے اس کے بعد بھی کہا ہوگا اور بعد میں بھی اس نے لابنگ کی ہوگی، تبھی تو اس کے نتیجے میں 300 افراد نکل آئے. ورنہ اچانک کوئی بات کہی جائے تو اس طرح اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آنے والے لوگ نہیں تھے. بہرحال وہ 300 افراد ہو گئے، 1000 میں سے 300 مائنس کیجئے، باقی رہ گئے 700. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں پہنچے، میدان احد میں پہنچے اور آپ نے احد پہاڑ کو اپنی بیک پہ کر لیا. یعنی یہ بڑا اسٹریٹجک موو تھا کہ ڈیفنس کے نقطہ نگاہ سے یہ ایک بڑی اسٹریٹجک موو تھی کہ بڑا پہاڑ جو ہے آپ کی پشت پر ہو تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر سکے، ساری جنگ جو ہے وہ سامنے سے ہو. لیکن اس جہاں پہاڑ ختم ہو رہا تھا اس کے بعد ایک درہ تھا، اس کے بعد ایک چھوٹی پہاڑی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے میدان کا جائزہ لیا تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ درہ جو ہے یہ خطرناک ہو سکتا ہے ہمارے لیے کہ اس میں سے کوئی آ کر حملہ نہ کرے. لہذا آپ نے 50 آدمی ایک امیر کی کمانڈ میں دیے اور ان سے کہا کہ تم اس پہاڑ، تیر انداز تھے وہ سارے، کہ تم اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ چوکس ہو کر اور اس درے کا دفاع کرو. جنگ شروع ہوئی تو پہلے ہی حلے میں مسلمانوں نے کافروں کو شکست دے دی اور کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. اور وہ جو جنگ سے پرے انہوں نے کیمپ لگایا تھا وہاں وہ چلے گئے بھاگ کر. قریش نے بھی اس درے کو نوٹ کیا ہوا تھا اور حضرت خالد بن ولید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے، لیکن اس وقت وہ مشرکوں کی طرف سے لڑ رہے تھے. ان کا باپ بھی ولید بن مغیرہ وہ غزوہ بدر میں قتل ہوا تھا، تو یہ بھی وہ غصے کی آگ سے بھرا ہوا تھا اس وقت. خالد بن ولید بھی، ان کی کمانڈ میں بھی 200 گھڑ سوار تھے، یعنی کیولری تھی ان کی کمانڈ میں، اور تیر انداز تھا ساتھ. وہ تاک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اس پہاڑی کے پیچھے کہ یوں ہی تھوڑی سی اوپر کمزوری آئے گی، یہ یعنی بے توجہی ہوگی ان 50 تیر اندازوں کی، تو فوراً معاملہ. اور وہ جو 50 تیر انداز تھے ان میں سے جو 35 افراد تھے انہوں نے اپنے امیر سے کہا کہ جی ہم چلیں نیچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انسٹرکشن یہ دی تھی کہ تم کسی صورت اس جگہ کو نہ چھوڑنا، خواہ ہم شکست کھا جائیں اور سب کے سب شہید ہو جائیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہوں، تب بھی تم یہاں سے نہ ہلنا. اب اوپر اختلاف رائے ہو گیا. امیر اور کچھ دوسرے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تھا کہ کسی بھی صورت شکست ہو یا فتح ہو تم یہاں سے نہ ہلنا. اب آپ اس کو یعنی ایک زمینی ایک سینیریو میں لے کے جائیں نا، کہ جب کوئی ایسا آدمی ایسا معاملہ ہوگا تو ہمیشہ اختلاف رائے ہوگا، انٹرپریٹیشنز دو آئیں گی سامنے. جو 35 افراد تھے ان کی رائے یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے شکست کی صورت میں کہا تھا، اب تو فتح ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، اب ہمارے یہاں کھڑے ہونے کا تو کیا ہے. یعنی قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب تم نے آپس میں اختلاف کیا، تنازعتم فی الامر، جب تم نے کمانڈ میں تنازع کیا، ڈسپیوٹ کھڑا کیا، اور تنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں پسند تھی. اس میں عام مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد مال غنیمت ہے، لیکن محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی رائے اس میں یہ تھی کہ مال غنیمت کا سوال اس لیے نہیں ہے کہ غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت کا قانون نافذ ہو گیا تھا. یعنی عرب میں جو پرانا دستور تھا وہ یہ تھا کہ جو مال لوٹ لے وہ اس کا، لیکن غزوہ بدر کے بعد چونکہ سورہ انفال نازل ہو گئی اور اس میں وہ قانون جو ہے وہ آ چکا تھا کہ یہ جس نے لوٹا اس کا نہیں، سارا مال اکٹھا ہوگا، اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال میں جائے گا اللہ اور اس کے رسول کا، اور باقی جو ہے وہ تمام مجاہدین میں تقسیم ہوگا. جو اپنا گھوڑا مینٹین کر رہا ہے اس کو دوہرا حصہ ملے گا، اور جو بغیر گھوڑے کے ہے اس کو اکیرا حصہ ملے گا. تو اب لوٹنے کا تو کوئی سوال نہیں تھا. یہاں من بعد ما اراکم سے مراد فتح ہے، اس لیے کہ سورہ صف کے اندر فرمایا گیا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور دوسری چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے وہ اللہ کی مدد ہے اور جلد مل جانے والی فتح ہے جو مل گئی. اس خوشی میں وہ نیچے آگے جنگ ختم ہو گئی، ہم جیت گئے. تو جب انسان فتح ہو جاتی ہے، انسان کو سمجھتا ہے کہ کام ختم ہو گیا تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. اس کی مثال بھی میں دیتا ہوں آپ کو کہ جب یہ شادی گھر نہیں تھے اور گھروں میں گلی میں فنکشن ہوا کرتے تھے، تو اس وقت ایک شخص ہوتا تھا جو اوور آل انچارج ہوتا تھا سارے سسٹم کا. یعنی شادی سے 2 دن پہلے 1 دن پہلے وہ جو کرائے کا سامان ہوتا تھا وہ گن کر وصول کرتا تھا، پھر اس کے بعد وہ کراکری کو دھلاتا تھا، اور پھر جب پکائی شروع ہوتی تھی تو پکانے والوں کو وہ آن دیئر ڈیمانڈ تول کر حساب کتاب سے چیزیں دیتا تھا. پھر جب کھانا کھلاتا تھا اس کے بعد برتن دھلواتا تھا، پھر وہ گن کر وہ کرائے کا سامان واپس کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ سوتا تھا. یعنی 2-3 راتیں وہ مسلسل جاگتا تھا، دن بھی رات بھی، اور کوئی تھکاوٹ اسے نہیں ہوتی تھی. لیکن جو ہی وہ سمجھتا تھا کہ جاب ڈن، اب وہ ایک دم سے وہ ریلیکس ہوتا تھا. اب اس کو آپ چارپائی سے اٹھا کر بھی نیچے پھینکتے تو اس کی جاگنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا تھا. تو یہ کیا ہے کہ جب انسان محسوس کرتا ہے کہ جاب ڈن تو ایک دم وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. یہ ریس لگانے والے جو ہوتے ہیں
یعنی جب ریس آخری مراحل میں پہنچتی ہے تو وہ ڈیش کرتے ہیں، حالانکہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ڈیش کرتے ہیں اور وہ فنشنگ پوائنٹ پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد وہ جس طرح وہ ہانپ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا اندازہ جو ہے آپ کو ہو جاتا ہے ان کے جسچر سے کہ وہ کس طرح ہانپ رہے ہیں۔ تو یہی ہوا یہاں پر بھی، وہ نیچے اترے 35 افراد، باقی رہ گئے 15۔ تو خالد بن ولید نے جانچ لیا کہ اب ان 15 کو مارنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے وہ کتنے ماہر تیر انداز ہو گئے کہ گھڑ سواری کرتے ہوئے وہ نیچے سے تیر بھی چلا رہے تھے اور گھوڑا بھی چلا رہے تھے۔ 15 آدمی جو تھے 14 انہوں نے شہید کر دیے وہاں پر، صرف ایک شخص جو ہے بچا جس نے آ کر ساری رپورٹ دی کہ اوپر ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا۔ اب پھر یہاں بھی دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی جواب طلبی نہیں کی۔ میں حیران ہوتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کس طرح انشراح تھا کہ اتنا بڑا واقعہ کہ جس کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی جواب طلبی نہیں کی۔ اور آن ٹاپ آف دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ یہ بھی بتا دوں ریفرنس کے طور پر کہ بیسیکلی ہمارا درس قرآن کا سیشن ہے کہ جیسے غزوہ بدر پر تبصرہ سورۃ الانفال میں ہم نے پڑھا تھا، غزوہ احد پر تبصرہ سورہ آل عمران میں ہے، تو اس میں وہ آیت آئی ہے فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے لینینٹ واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، had you been rude اور سخت دل، fierce hearted۔ یہ سخت دل کون ہوتا ہے؟ نرم دل کے مقابلے میں ہے۔ نرم دل کون ہوتا ہے؟ جو کسی کی مصیبت کو دیکھ کر اس کا دل بھر آئے، یعنی لیڈرشپ کے اندر یا ایڈمنسٹریشن کے اندر ایک سخت مینیجر ہوتا ہے جو کسی کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، کوئی آگے اپنی مجبوری بتائے کہ میری یہ مجبوری نہیں۔ ایک ہوتا ہے نرم دل افسر، نرم دل مینیجر، اس کا کیا انداز ہوتا ہے کہ کوئی آ کے اپنی مجبوری بتائے تو آرگنائزیشن میں وہ باقیوں کو کھینچ کھانچ کر کام پورا کر رہا تھا، اچھا بھائی کوئی بات نہیں، تیرے گھر میں مجبوری ہے، جا چھٹی کر لو، میں چیف صاحب سے میں خود ہی ڈیل کر لوں گا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بولڈ ڈیسیژن جو ہے وہ لیتا ہے جو نرم دل ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے لینڈ واقع ہوئے ہیں، اور اگر آپ سخت دل ہوتے اور روڈ ہوتے لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب آپ کے گرد سے چھٹ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، لہذا آپ ان سے درگزر کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں، آپ استغفار کریں اللہ کے لیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں فیصلوں میں ان سے مشورہ کریں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی فیصلے پر آپ پہنچ جائیں پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، مسلمان بالکل بے خبر تھے، بدے سے سامان لوٹ رہے تھے، اور ایک دل میں خوشی ہوتی ہے، ریلیکس ہوتا ہے نا انسان، اس سے حملہ ہو گیا، اور مسلمان سمجھ نہیں پائے، یہاں تک کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا۔ آپ کے یعنی خود کی جو ہیلمٹ تھا آپ کا، اس کی کڑیاں آپ کے چہرے مبارک میں رخسار کی ہڈی کے اندر دھنس گئیں، آپ کے رخسار کی ہڈی کا فریکچر ہوا، آپ کے چہرے مبارک سے خون کا فوارہ چھوٹا، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، یعنی یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب طلبی نہیں کی، کوئی ان کے خلاف ایڈمنسٹریٹو ایکشن آپ نے نہیں لیا، اس لیے کہ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے کہا کہ ان سے درگزر کرو، اللہ ہی ریسپونڈڈ۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، یعنی کہنا آسان ہے، غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، یہاں 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے، اور خاص طور پر جو 2 صحابہ تھے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ ایک حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ سمجھیے کہ اس جنگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپریور میں کمانڈ وہ کر رہے تھے، وہ شہید ہو گئے، اور جس بے دردی سے وہ شہید کیے گئے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ابو سفیان کی بیوی جو بیٹی تھی عتبہ بن ربیعہ کی، یعنی اس کا باپ بھی قتل ہوا بدر میں، اس کا بھائی بھی قتل ہوا، اس کا چچا بھی قتل ہوا، اس کے اندر وہ آگ تھی
اور چونکہ اس کے باپ کو حضرت حمزہ نے واصل جہنم کیا تھا تو حضرت حمزہ کے لیے خاص اس کے دل میں تھی، اس نے کلیجہ چبایا تھا حضرت حمزہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا صدمہ تھا حضرت حمزہ کی شہادت کا، اس کا بھی اندازہ لگا لیجئے. عام طور پر ہماری کتابیں ان کا ذکر نہیں کرتی کہ اب بہت سے انصار شہید ہوئے اور انصاری گھرانوں میں بین ہو رہا تھا، ماتم ہو رہا تھا. ابھی ماتم کرنا حرام نہیں تھا، بین کرنا حرام نہیں تھا. اچھا یہ بین جو ہوتا ہے، یہ ہم شہری لوگ وی ہیو نو آئیڈیا کہ یہ بین کیا ہوتا ہے. یوں آپ شہر سے باہر نکلیں گے اور دیہاتوں میں جائیں گے، ڈیپ دیہاتوں میں جائیں گے تو ماتم سجتا ہی بین سے ہے. یعنی ہر عورت جو آتی ہے اس فوتگی والے گھر پہ وہ ایک خاص جملہ بولتی ہے، اور وہ ایسا جملہ ہوتا ہے کہ پکے سے پکے دل والے آدمی جو ہے اس کی بھی آنسو نہیں رک سکتے اس جملے کو سن کر. تو اب ہر عورت جو انصار گھرانوں میں آ رہی ہے، انصاری گھرانوں میں، وہ بین کرتی ہوئی آ رہی ہے خاص طریقے سے، اور وہ ماتم سج رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک بڑا عجیب جملہ آیا، واہ حمزہ تو وما بواقی لہو، ہائے حمزہ اس پر تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں ہے. یعنی بنو ہاشم کا جوان حمزہ بن عبد المطلب مکے میں قتل ہوا ہوتا تو وہاں کیا ماتم سجتا، کیا بین ہوتا، اس کا تصور کیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ جملہ آیا تو اس پر سٹرائک ہوا انصار کو، ہو وی میڈ اے بلنڈر. تو انہوں نے اپنی عورتوں کو بھیجا حضرت صفیہ کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن، مہاجرین جو تھے بیچارے یہ، ان کے پاس بھیجا اور پھر انہوں نے آ کر تھوڑا سا بین کیا، اور حضرت حمزہ کی شہادت کو بھی گویا انہوں نے اس غم کو سیلیبریٹ کیا. تو یہ کیا ہے، یہ زمینی حقائق ہیں سب کے سب. اچھا پھر حضرت مصعب بن عمیر کا میں تعارف کروا چکا ہوں کہ ان کو گھر سے نکالا تھا ان کے چچا نے، ان کے کپڑے بھی اتروا کر. اور یہ ایک بڑے امیر باپ کے بیٹے تھے، کسٹوڈین چچا تھا، لیکن اس نے بڑے ناز و نام سے انہیں پالا تھا. ان کا جوڑا شام سے سل کے آتا تھا. تو آپ نے سنا ہوگا غزوہ بدر کے تبصرے میں، یہ ٹیکسٹ بک میں بھی اتنی بات شاید آ جاتی ہے کہ ایک شہید جو تھا اس کے بارے میں صحابہ نے آ کر بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول، کیونکہ شہید کو دفن کیا جاتا ہے نا اس کے اپنے کپڑوں میں، کہ اللہ کے رسول ایک ہمارا ساتھی جو ہے اس کے جسم پر ایک چادر تھی، وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، اور پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ سر کو چادر سے اور پاؤں کو گھاس سے ڈھانپ دو اور دفن کر دو. ڈو یو نو ہو واز ہی؟ وہ یہی حضرت مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ تعالیٰ. بہرحال 70 صحابہ شہید ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. اچھا اب آپ سوچئے کہ وہ جو 300 آدمی ساتھ چھوڑ کے گھر بیٹھ گئے تھے، وہ گھر بیٹھ کے کیا کرتے رہے ہوں گے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کیوں ہے آئیڈیا کوئی؟ وہ دعائیں کرتے رہے ہوں گے کہ یا اللہ یہ ہار کے آئیں اور پھر ہم انہیں کہہ سکے لو جی پھر لے لے جی سواد ساڑی جو منی ہوندی تو آج اے نہ دیکھنا پہندا. اور ایگزیکٹلی سورہ آل عمران میں آپ پڑھیے گا، عبداللہ ابن ابی کے جو اقوال نقل ہوئے ہیں ان میں یہ بھی ہے، اگر ہماری بات مانی ہوتی ما قتلوا تو یہ قتل نہ ہوتے، ما قتلنا ہاؤنا، آج ہم یہاں ڈھیر نہ ہوئے پڑے ہوتے. اور پھر عبداللہ ابن ابی باقاعدہ خم ٹھوک کر آیا میدان میں. قرآن مجید میں اس کے قول ہے، یقولون، کہتے ہیں، حل لنا من الامر من شیء، کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے یا نہیں؟ یا یعنی بریکٹ میں کیا ہے، یا اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہے. جواب دیا گیا ان الامر کلہ للہ، فیصلے سب کے سب اللہ کے اختیار میں ہیں اور اللہ کا نمائندہ اللہ کا رسول ہے. تو یہ سب کچھ اسی زمین پر ہوا، اور یوں یہ جنگ جو تھی یہ انجام کو پہنچی. وہاں فرمایا گیا کہ جن لوگوں کے لیے قتل ہونا اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا انہوں نے وہیں قتل ہونا تھا. اور اگر تم بچنا چاہتے ہو موت سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری موت لکھی ہوئی ہے، تو خواہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی جا کے پناہ لے لو، وہاں بھی موت تم تک پہنچ جائے. تو یوں یہ غزوہ جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچا. اچھا جاتے ہوئے جو گفتگو ہوئی
یعنی ابو سفیان تھا نا اس مارکے کا لیڈ کرنے والا، تو جب اب فاتح کی حیثیت سے مسلمان جو تھے وہ کسی طرح پہاڑ کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اب ظاہر ہے یہ اوپر ہو گئے وہ نیچے ہو گئے، اب وہ انہوں نے کہا کہ اب جانا ہی بہتر ہے. تو جاتے ہوئے نعرے لگائے ابو سفیان نے، اس نے اعلیٰ حبل کا نعرہ لگایا، یعنی ان کا جو بڑا بت تھا حبل، اعلیٰ حبل یعنی حبل کی جے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے تم جواب میں کہو اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ عزت و جلال والا ہے. تو اس نے کہا ابوبکر ہے، ہاں محمد ہیں. حضور نے کہا خاموش رہو. انہوں نے کہا ابوبکر ہے، آپ نے فرمایا خاموش رہو. اس نے کہا عمر ہے، تو اس سے پہلے کہ حضور کہتے خاموش رہو، حضرت عمر نے جواب بھی ٹھوک دیا فوراً، ہاں میں بھی ہوں، ابوبکر بھی ہے اور اللہ کے رسول بھی زندہ ہے. تو جاتے ہوئے وہ اعلان کر کے گیا کہ اگلے سال اسی مقام پر پھر مقابلہ ہوگا. اس پر انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نشست میں دیکھیں گے کہ اگلے سال وہ مقابلہ ہوا نہیں ہوا، کیسے ہوا، کیا تیاری قریش نے کی، کس حد تک وہ آئے. اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ